الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ بری بات اعلانیہ کو پسند نہیں فرماتا، بات بھی بری ہو اور ہو بھی اعلانیہ اونچی دوسروں کو جو سنائی دے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، ہے اللہ سننے والا جاننے والا۔ پیارے بچوں، اللہ کریم کی خاص کرم نوازی، اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے 5 پارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل کیے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتے ختم کیے، ختم کی نسبت مکمل زیادہ مناسب۔ اور آج اسی کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے اور اس کی کرم نوازی سے ہم 6 پارہ شروع کر رہے ہیں۔ الابتداء منا والانتہاء منہ، بلکہ میں یہ کہوں گا الابتداء منہ والانتہاء منہ۔ عام مقولہ کیا ہے؟ ابتدا ہماری طرف سے اور مکمل کرنا اس کی طرف سے۔ میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، ابتدا بھی اسی کی طرف سے اور تکمیل بھی اسی کی طرف۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات ہو اور اعلانیہ ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، جو مظلوم ہے وہ اپنا دکھ سنانے کے لیے اپنی وہ دکھ بھری بات، اپنا کیا ہوا، اپنے اوپر کیا ہوا ظلم وہ بیان کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا جاننے۔ سب سے پہلی بات بیٹا، اس آیت کا شان نزول سن لیں۔ سنن ابو داؤد سیاستہ کی کتاب، حدیث پاک سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اور ساتھ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی، یہ مبارک مہینہ بھی انہی کا، اور کل جو دن گزشتہ تھا جمعۃ المبارک، آج ہفتہ ہے، کل 22 جمادی الاخری ان کا یوم وصال تھا۔ تو آج اسی مناسبت سے ہم تھوڑا سا ان کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پیدائشی نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے اولیت کرنے والا، پہل کرنے والا۔ آپ نے بہت سارے معاملات میں پہل کی ہے، اسلام لانے میں، ہجرت کرنے میں، ہاں جی، حضور کے ساتھ سفر کرنے میں، جگہ مسجد نبوی کی خریدنے میں، غلام خرید کر آزاد کرنے میں، ہاں جی، کافی سارے معاملات میں۔ تو ابو بکر کا معنی ہو گیا اولیت والا۔ صدیق آپ کا اس وقت لقب بارگاہ رسالت مآب سے ملا جب آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ باقی سارے صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ان کو صدیق اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ہستی نے جو ان کو صدیق کہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے۔ تو جب سب سے بڑے لوگوں میں سے، مخلوق میں سے جب سب سے بڑی ہستی نے ان کو کہا ہے، تو پھر صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ عتیق بھی ان کا لقب ہے، جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا تو حضور نے فرمایا انت عتیق، تو نے اس کو غلامی سے آزاد کیا، تجھے رب نے جہنم سے آزاد کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ چند جملے میں نے ان کے متعلق اپنی سعادت سمجھتے ہوئے پیش کر دی ہیں، ورنہ بہت سارے میں نے ابن عساکر کی روایت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اپنا یہ جو ہے نا ابو بکر صدیق، ان کی
اگر یہ نہ ہوتے خلیفہ تو دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرت علی کا قول بھی، یہ بھی ابن اساکر کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا زندگی کا 1 گھنٹہ اور دوسروں کے ہزاروں گھنٹوں سے یہ اعلیٰ اور افضل۔ بہت ساری شانیں ہیں۔ ایک میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے، لو وضع الایمان اہل الارض و ایمان ابی بکر لرجع، ایک پلڑے میں ساری زمین والوں کا ایمان رکھا جائے، یہاں سارے زمین والوں سے مراد نبیوں کے علاوہ ہے، نبوت کا مقام تو الگ ہے، سارے اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر صدیق کا ایمان تو پاری یہی پلڑا ہوگا، کون سا؟ چلو یہ تو پھر موضوع نہ ختم ہونے والا ہے، سنیے حضرت سیدنا ابو بکر سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، ایک شخص آپ کو نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، اذیت ذہنی، آپ خاموش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تشریف فرما تھے، اس نے پھر کی، آپ خاموش رہے، صبر کیا، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما رہے، جب اس نے تیسری مرتبہ تو اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی بول پڑے، جب آپ بولے تو نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ بعد میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ مجھے نازیبا الفاظ کہتا رہا، آپ کھڑے رہے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کر تو آپ وہاں سے چلے گئے، یا رسول اللہ کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تم خاموش تھے نا تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا تیری جگہ، وہ جواب دے رہا تھا، دوسری مرتبہ آپ خاموش تھے، وہ جواب دے رہے، جب جواب آپ نے دینا شروع کر دیا فرشتہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو ہم بھی چلے گئے، پھر شیطان آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اس موقع پر نازل، یہ تھا اس کا شان نزول۔ ٹھیک ہے، لو جی، اب ایک حدیث مسلم شریف کی، بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا کہنے والے کا وبال ابتدا کرنے والے پر پڑتا ہے، لڑائی جھگڑا اختلاف گالی گلوچ وغیرہ میں جو پہل کرے، جو ابتدا کرے نا گالی گلوچ کی یا غیبت کی وغیرہ، اس وبال اس پر آئے گا، وبال اس پر آئے گا، اور بشرطے کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے، یہ ایک شرط ہے۔ اب ابو داؤد کی ایک اور حدیث پاک سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوت شدہ کی نیکیاں بیان کرو، برائیوں کا ذکر کرنے سے باز رہو، اس کے کوئی خامی کوئی عیب کا تجھے پتہ ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کر، اور اگر نیکیوں کا پتہ ہے تو اس کو ضرور بتا۔ غسال جانتے ہیں کس کو کہتی؟ جو میت کو غسل دیتا ہے، شریعت کہتی ہے، یہ بارے شریعت وغیرہ نے باقی کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر اس نے میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ رنگ کالا ہو گیا، بدبو آ رہی ہے، ہاں جی، گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، نفرت سی آ رہی ہے، جسم زیادہ آکڑ گیا، یہ چیزیں دیکھی ہیں، کسی کو نہ بتائیں، فوراً اس پر پردہ ڈالیں، اور اگر غسل کے دوران اس نے دیکھا اس کے چہرے پر نور ہی نور، خوشبودار ماحول ہے، ہوا بڑی ٹھنڈی اور خوشبودار آ رہی، جسم بالکل جو ہے نا وہ نرم ہے، ایسی اچھی چیزیں دیکھی ہیں، اس کا خوب چرچا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ خَيْرًا، اپنے مرنے والوں کا ذکر ہمیشہ خیر اور اچھائی میں کرو۔ تو بیٹا آج کی یہی آیت، باقی کافی چیزیں رہ گئیں، میں انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد
بتاؤں گا کہاں کہاں عیب بیان کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھا بولنے کی، اچھا سوچنے کی اور اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔